خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ کہ یہ اولاد دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے، آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ بنتی ہے، بن سکتی ہے اگر ہم نے یہ کوشش کیا کہ ہم ان کے حلق میں حلال لقمہ اتارے۔ حلال لقمہ اتارے۔ مولانا آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ میں وہاں کے علماء نے میرے اسپیشل 2 مہینے تک کے ہر علاقے میں پروگرام دیے، اس علاقے میں ہے یا نہیں ہے؟ بچت گڑھ کیا ہے؟ بچت گڑھ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حرام لقمہ، سود کا لقمہ، بیاج کا لقمہ، بینک سے لیے ہوئے قرضے اور بیاج اور سود کا لقمہ، میری بہنوں میرے بھائیوں، آج بچت گڑھ کی لعنت بھی کئی مسلمان علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ میں تفصیل نہیں کروں گا، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی مولانا طاہر صاحب، مولانا اقبال صاحب کہ بچت گڑھ کے ذریعے سے جو ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہماری قوم کی عورتیں ہیں، بچت گڑھ کے ذریعے سے غیر مرد ایک جگہ پر آتا ہے اور صرف عورتیں اس کے پاس میں جمع ہوتی ہے، اور ان عورتوں میں سوائے اس غیر مرد کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا بچت گڑھ کی میٹنگ صرف عورتیں کرتی ہے، اس میں ایک ہی چنڈیا رہتا ہے۔ میں نے جلگان بولا تھا تو بڑا برا لگا تھا۔ بچت گڑھ کے ذریعے سے آؤ، میں آگے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مراٹھواڑہ میں مولانا ایک واقعہ پیش آیا، میری بہنوں میرے بھائیوں سن لو کہ بچت گڑھ یہ بھی ایک سازش ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ غیروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جب مسلمان کے حلق میں حرام لقمہ اترے گا تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ حرام ایک لقمہ جب حلق میں اترتا ہے تو 40 دن تک نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ غیروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کے حلق میں حرام کا لقمہ اتارے گے، اور حرام کا لقمہ جب اترے گا تو یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور آج بچت گڑھ کے ذریعے سے محسوس نہیں ہو رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے حلق میں غیر محسوس طریقے سے حرام لقمے اتارے جا رہے ہیں، محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بچت گڑھ میں کیا لگتا؟ اچھا بچت گڑھ بھیا عورت لیتی ہے، گھر میں 4 عورتیں ہیں، مردوں سے میں کہہ رہا ہوں گھر میں 4 عورتیں ہیں، بہن نے لئی 25، عورت نے لئی 50، ماں نے لئی 25، اب 1 لاکھ گھر میں آ گئے، یہ بڑا خوش ہے نا؟ میں مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی عورتوں کی پیسہ لانا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مراٹھواڑہ میں ایک واقعہ اتنا خطرناک ہوا، حافظ انس صاحب، مراٹھواڑہ میں ایک واقعہ اتنا خطرناک ہوا کہ لاکھ روپے تک، مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لاکھ روپے تک لالچ میں ہماری عورتیں بچت گڑھ سے اٹھا رہی ہے، اور جب وہ بچت گڑھ کا پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے تو مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ سینکڑوں عورتوں کو وہ بچت گڑھ کا لاکھ روپے جب دیا نہیں جا رہا ہے، بیاج بھرا نہیں جا رہا ہے، تو سینکڑوں عورتوں کو خفیہ طریقے سے غلط راہوں پر ڈال دیا گیا۔ جوانوں، مردوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ گھر پر خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میری گھر کی عورت کہاں جا رہی ہے، کہاں سے پیسہ لا رہی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر بچت گڑھ کا بہن بھی لا رہی ہے، ماں بھی لا رہی ہے، عورت بھی لا رہی ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ غلط راستوں پر جاتی ہے یا گھر میں بچت گڑھ لاتی ہے، غلط راستوں پر نہیں جاتی ہے لیکن بچت گڑھ بھی لاتی ہے، تو ہمارے گھر میں بیاج کا پیسہ آ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے۔ اور سود کتنی بدترین چیز ہے، سن لو کہ سود کے بارے میں نبی پاک نے کہا کہ سود کا ادنا درجہ، سود کا سب سے چھوٹا لیول اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، 70 مرتبہ۔ تو 2 چیز میں بات کو سمیٹتے کہوں گا کہ بچت گڑھ کی ہو سکتا ہے یہاں لعنت نہ ہو، لیکن میں ایڈوانس میں آپ کو فکر دلا کر جا رہا ہوں کہ علاقے میں بچت گڑھ کی لعنت کو پنپنے مت دینا۔
بلکہ الفیض فاؤنڈیشن ہو یا اور بھی جوانوں، نظر رکھنا بچت گٹ والے محلے میں کوشش کرنا کہ آنے نہ پائے۔ اب کسی کے دماغ میں آئے گا مولانا تمہارا کائے کے واسطے پیٹ دکھ رہا، فری میں مل رہے نا ہم کو، کیوں؟ لیکن دکھ رہا، سمجھ رہے ہے نا؟ کبھی کبھی کیا ہوتا برائی پھیلتی ہے۔ آج جوانوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، میں جوانوں کو یہ بھی پیغام دوں گا کہ صرف شربت بانٹنا ہمارا کام نہیں، صرف اناج بانٹنا ہمارا کام نہیں، بلکہ مولانا میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ جوانوں ہر محلے میں ایسی تنظیم بناؤ، حافظ انس، ہر محلے میں ایسی تنظیم بناؤ اور مہم چلاؤ کہ میں کوشش کروں گا میرے علاقے میں کوئی جوان نشے کی طرف قدم دارا رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا